السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کو میری جانب سے رمضان المبارک کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اب تک ہم نماز کے مسائل بیان کر رہے تھے، سن رہے تھے، اور ابھی بھی بہت سارے مسائل باقی ہیں، لیکن اب یہ مقدس مہینہ جس میں ہم داخل ہو گئے ہیں یا داخل ہونے والے ہیں، تو اس تعلق سے بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور رمضان کی فضیلتوں کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو سوچا کہ اس مہینے کی برکتوں، فضیلتوں اور روزے کے جو مسائل ہیں ان کے تعلق سے ہی بات کی جائے۔ روزہ یہ ایک جسمانی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزے جو فرض ہوئے وہ تم پر ہوئے، بلکہ تم سے پہلے والوں پر بھی ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض ہوئے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم گناہوں سے بچو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ روزے چند گنے ہوئے دن ہیں، یعنی 29 یا 30 دن جن میں ہم پر روزہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنا یا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے ایک چیز حضور نے فرمائی، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں اس تعلق سے ہیں جن سے یہ نچوڑ نکلتا ہے اور یہ بات سامنے آتی ہے، اور ہمارے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ رمضان المبارک کا تمام مسلمان مرد و عورت، عاقل و بالغ، صحیح العقل، یعنی ان سب پر فرض ہے، اور اس کو بغیر کسی تکلیف کے ایک بار بھی چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے، یعنی یہ کہے کہ اسلام میں روزہ نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، یا یہ کہے کہ رمضان کے روزے ہم پر تھوڑی فرض ہیں، کسی کو اپنی دولت پر غرور یا تکبر ہو اور وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس تو کھانے پینے کو سب کچھ ہے، یہ روزہ کوئی ہم پر فرض تھوڑی ہے، یہ تو غریبوں پر فرض ہے، اس طرح کی اگر کوئی بات کرے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کفر ہو رہا ہے۔ تو روزے کا کسی بھی طرح سے، رمضان کے روزے کا کسی بھی طرح سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ یہ اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اور اس مہینے کی بہت فضیلتیں، برکتیں ہیں۔ اس تعلق سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں، بہت ساری اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے
آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولے جانے سے مراد یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، یعنی انہیں خوب رزق دیتا ہے، اور اگر ذرا سا بھی انسان غور کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ جب شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور وہی شیاطین تو گناہ کراتے ہیں، پھر جب انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تو پھر اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی گناہ کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کا سبب صرف شیاطین یعنی شیطان نہیں ہے، بلکہ گناہ کے اور بھی کئی سبب ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ گناہ کا ایک سبب تو یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دوسرا سبب گناہ کا خود انسان کا نفس ہے، انسان کی طبیعت ہے۔ تو اگر کسی کی طبیعت یا یہ کہیں کہ کوئی گناہ کرنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اسے گناہ کرنے میں ہی بس مزہ آتا ہے اور اسے کچھ نہیں سوچتا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے سامنے دین کی بات کرے تو اسے ایک چڑ سی محسوس ہوتی ہے۔ جب ایسی کسی کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ گناہوں سے باز نہیں آتا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ یہ سوچے کہ وہ کتنا بدبخت ہو چکا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورا شیطان کا کام کرتے ہیں، یعنی وسوسے شیطان تو ڈالتے ہی ہیں، لیکن وہ انسان ایسے ہوتے ہیں، وہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے میں تو انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے کام شیطان کے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کیا اس طرح سے روزہ رکھو گے، خالی بھوکا رہو گے، برگلاتے ہیں، نمازوں سے روکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کرنے لگ جائے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مذاق اڑاتے ہیں، کھلی اڑاتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ ارے بھائی اب تو آپ حضرت ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، تو بڑی پابندی سے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہیں نماز سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ سب اس طرح کے لوگ بظاہر تو انسان ہیں لیکن یہ سب کے سب شیطانی کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو جو وسوسے ڈالتے ہیں وہ جنات سے بھی ہیں یعنی شیاطین بھی ہیں، اور کچھ انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا پورا احترام کریں، مبارک مہینے میں سارے روزے رکھیں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کی برکتوں کا احساس کریں، اس کی برکتوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جو انشاءاللہ العزیز کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔